السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، ایسا کون مسلمان ہوگا اگر وہ سچا مومن ہے جس کے دل میں ہر وقت مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق انگڑائیاں نہ دے رہا ہو، اور وہ کون مسلمان ہوگا جس کا دل مدینہ منورہ کی محبت سے ہر وقت سرشار نہ رہتا ہو، اس کا گوشت پوشت اس محبت سے معمور نہ ہو۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں نے بذات خود مدینہ منورہ کے بارے میں ان مبارک الفاظ سے دعا فرمائی: اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ واشد۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح جاگزی فرما جیسا کہ مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لہذا اس مبارک دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں مدینہ منورہ ہر مسلمان کو روئے ارض کے تمام مقامات سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ پھر مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مقدس ہجرت گاہ بھی ہے، اور آپ نے اس شہر کو ٹھکانہ بنایا، اس میں دعوت اسلام کو پھیلایا، اور اللہ پاک نے دین کی نصرت و مدد کی۔ اس کے باسن اپنی جان و مال اور اولاد قربان کر کے آپ کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے اپنے دین کو غالب فرما دیا۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کوئی مخفی امر نہیں، بلکہ اس دین کی نصرت و امداد میں اس کے ایسے عظیم کارنامے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست عطر اپنے اندر سمو رکھا ہے، جس سے اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منسوب ایک عظیم مسجد ہے جس کو مسجد نبی شریف کہتے ہیں، جس کی طہارت کی کوئی حد نہیں۔ ان 2 امتیازات کی بنا پر یہ مقدس شہر کمال کے درجہ پر پہنچ چکا ہے، اور اس کی محبت و عظمت اور قدرت و منزلت مسلمانوں کے دلوں میں اپنے عروج پر رہتی ہے۔ مدینہ منورہ میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی روحانی مرکز مسجد نبی شریف میں پڑھی ایک نماز مسجد حرام یعنی مکہ شریف کے علاوہ دنیا کی دوسری تمام مساجد میں پڑھی نمازوں سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے، بلکہ بعض مفسرین تو اس کو 50,000 گنا زیادہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، لہذا اس شہر میں طاعون اور دجال کا داخلہ ممکن نہیں۔ مدینہ منورہ میں روضہ من ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں نے فرمایا: ما بین بیتی و ممبری روضہ من ریاض الجنہ۔ یہ ایک خاص جگہ ہے مسجد نبی شریف کے اندر، جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس سے زیادہ اس شہر کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو شخص مدینہ منورہ میں فوت ہو جاتا ہے، روز قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا۔ آپ نے اس شہر کے ناپ تول کے جو میزان ہیں ان میں بھی دعا فرمائی، اور ان میں برکت کی دعا فرمائی۔ نیز یہ وہ مقدس شہر ہے جو خبیث لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے، جیسے آگ کی بھٹی لوہے سے زنگ دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کی یہ عظمت و کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دفاع فرماتے ہیں: جو شخص اہل مدینہ کو ناحق خوفزدہ کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ شہر پاکیزگی کا مرکز ہے، اس کا نام طیبہ اور طابہ بھی ہے، کیونکہ اس کی ہر چیز پاکیزہ ہے، اس کی زمین بھی، فضا بھی، کھجوریں بھی، غلہ بھی، یہاں کی زندگی بھی، اور اس کے آغوش میں موت بھی۔ ان سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی اور آپ کی آخری آرامگاہ بھی اسی شہر میں ہے۔ اس شہر کے کئی نام ہیں، جن میں سے طیبہ، طابہ اور دار الہجرہ جو ہے وہ بہت معروف ہے۔ اس عظیم شان مرتبت اور فضیلت جو اس شہر کو دنیا میں حاصل ہے وہ کسی اور کو بہت کم ہے، سوائے مکہ مکرمہ کے، کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے منسوب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آخر میں ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں پر درود شریف بھیجتے ہیں: اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔